اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے، اس کی 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ والسماء والطارق، والسماء یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا، اور وقف کی صورت میں قاف ساکن جب ہوگا تو اس پر قلقلہ ہوگا، تبھی اس میں ریڈ کلر دیا ہوا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ وما دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے اور یہاں پر چھوٹی مد ہے۔ حروف مدہ کے بعد دیکھیں ما حروف مدہ ہے، الف خالی ہے، پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں پر بھی الف خالی ہے تو میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے۔ تو جب بھی حمزہ بشکل الف آتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، چھوٹی مد لگتی ہے، اور جب متصل لگتی ہے تو حمزہ شکل میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر خیال رکھیں، یہ بھی ایک رول ہے سمجھنے کا۔ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ شکل میں آئے تو مد متصل لگتی ہے ایک ہی کلمے کے اندر، اور 2 کلموں کے درمیان میں مد منفصل لگتی ہے جب حمزہ بشکل الف آتا ہے، الف کی صورت میں۔ تو دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، را پر بھی پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے بھی۔ مطارق را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، تو حروف مستعلیہ ہے، کھینچ کر بھی پڑھیں گے، الف مدہ بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی تو ہے، اور قاف ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ جب بھی الف لام شروع میں ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو سا الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں۔ النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنے، تنوین کے بعد یرملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا، میم مشدد پر گنہ ہوگا، ما الف مدہ بھی ہے، لی یالین ہے، حا الف مدہ ہے، ظا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، ساکن بھی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ اور قلقلہ کا خاص خیال رکھیں، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، دیکھو یہاں پر جب قلقلہ ہوگا تو وہاں ریڈ کلر دیا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، موٹا ادا ہونا چاہیے ظا۔ فلینظر الانسان مما خلق۔ نون ساکن پر اخفا ہوگا، ظا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را باریک ہوگا زیر کی وجہ سے، نون ساکن کے بعد سین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، سا الف مدہ بھی ہے، میم مشدد پر غنہ ہوگا، خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھے جائیں گے، اور جب وقف ہوگا تو قاف ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، میم مشدد پر غنہ ہوگا، بلیو کلر جہاں پر بھی ہے غنہ کے ساتھ پڑھیں۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اور جہاں پر گرین کلر دیا ہوا ہے یہ اخفا حقیقی کی نشانی ہے، اور یہاں پر بھی ریڈ دیا ہے، ادغام مع الغنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ خا اور قاف پر پڑھے جائیں گے، حروف مستعلیہ کے حرف ہیں، نون ساکن کے بعد جب یرملون کا کوئی حرف آتا ہے، یہاں میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا غنہ کے ساتھ، اور پھر مد متصل بھی ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے،
دا الف مدہ ہے، قاف وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، قلقلہ بھی ہوگا۔ خلق من ماء دافق، دیکھو گرین کلر دیا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا دال آئے، اخفا حقیقی ہوگا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، من بین، دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، تو یہاں پر چھوٹا سا میم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو قلب ہوگا، اخفا شفوی ہوگا یہاں پر۔ بئی یالین ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، اور یہاں پر بھی را پر پڑھا جائے گا، مد متصل بھی ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، با ساکن پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت۔ من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، را پور پڑھا جائے گا، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، ریڈ کلر دیا ہوا ہے، ساکن ہے، تو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لقادر، قاف اور الف، حروف مستعلیہ کے بعد جب الف بھی ساتھ میں آتا ہے وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے، تو مد بھی ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور را جب ساکن ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا اس زیر کی وجہ سے، انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، یو واولین ہے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، یہاں پر بھی مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، را جب ساکن ہوگا وقف کی صورت میں تو باریک پڑھا جائے گا اس زیر کی وجہ سے، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، یہاں پر دیکھیں ما الف مدہ ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، قاف مستعلیہ بھی ہے، پور پڑھا جائے گا، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، تنوین کے بعد یرملون کا واو آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا، لا الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، اور صاد حروف مستعلیہ ہے، را باریک پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں بھی باریک ہی پڑھا جائے گا 2 زیر کی وجہ سے، فی الحال وقف کرنا ہم نے تو باریک ہی پڑھا جائے گا کیونکہ صاد کے نیچے زیر ہے۔ فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع، والسماء، ما یہاں پر بھی ہے مد متصل، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، ذا الف مدہ ہے اور پر پڑھا جائے گا، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، عین ساکن ہوگا وقف کی صورت، والسماء ذات الرجع، عین ادا ہونا چاہیے، والارض ذات الصدع، والارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو پور پڑھا جائے گا، ضاد حروف مستعلیہ ہے، آلریڈی پور پڑھا جائے گا، ذا الف مدہ ہے، صاد بھی مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، وقف کی صورت میں عین ساکن پڑھا جائے گا، والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، لام ساکن ہوگا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا اخفا حقیقی ہوگا، نون مشدد پر غنہ ہوگا، قو واولین ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، انہ لقول فصل، صاد پر پڑھنا ہے،
وما هو بالهزل، وما الف الف مدہ ہے، ہوا کو کھینچنا نہیں، بالہزل زا سکتی کے ساتھ پڑھیں، لام ساکن ہوگا وقف کی صورت میں، وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، میم کا اظہار ہوگا۔ دیکھیں میم ساکن کے بعد جب بھی میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا کی یا مدہ ہے، دو واو مدہ ہے، کئی یا لین ہے، اور یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، کی یا مدہ ہے یہاں پر بھی، اور یہاں پر کئی یالین ہے، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ ہا دو چشمی ہا ہے سانس کو چھوڑتے ہوئے، للکافرین کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ امہلہم میم ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، میم کا یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، را پور پڑا جائے گا، وئی یالین ہے تو یہاں پر بھی تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کریں، اور یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔